Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine and taking your lesson properly. Let's start our lesson. Place your books in front of you and open page number 2. Today we will start from the topic Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights means इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर. आलमी मंशूर मतलब इंसानी हुकूक के लिए जो तमाम अक़वाम ने, दुनिया की बहुत सारी अक़वाम ने इकट्ठे होकर और उनके लिए जो उसूल और क़वानीन तय किए हैं उसे आलमी मंशूर कहते हैं. द यूनाइटेड नेशंस UN is an international organization that was formed in 1946 AD to promote peace between nations of the world. United Nations यानी अक़वाम मुत्तहिदा is an international organization, ये एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है. That was formed in 1946 जो 1946 में कायम हुई थी. किस लिए? To promote peace between nations of the world, दुनिया की कौमों के दरमियान अमन और सुकून कायम करने के लिए ये तंजीम कायम की गई, ताकि लोग मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ कौमें जो आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े और जंगों की कैफियत पैदा रहती थी, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए और दुनिया में अमन कायम किया जाए. इट्स मेंबर्स रियलाइज दैट दिस वुड नॉट बी पॉसिबल इफ़ पीपल डिड नॉट हैव बेसिक राइट्स इन देयर ओन कंट्रीज़. इसके मेंबर्स ममालिक ने, जो भी रुकन ममालिक थे, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अमन और सुकून उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि तमाम ममालिक के लोगों को उनके हुकूक ना मिलें. यानी जब तमाम इंसान पुरसुकून और पुरअमन नहीं होंगे तो कौमें आपस में कैसे पुरसुकून और अमन से रह सकती हैं. चिल्ड्रन ऑफ एडम आर लेम्स टू ईच अदर हैविंग बीन क्रिएटेड ऑफ वन एसेंस. आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे का हिस्सा हैं या जुड़े हुए हैं. लिम्स कहते हैं आज़ा को. आज़ा मतलब जैसे एक बॉडी है, उसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं और वो एक जिस्म के साथ जुड़े होते हैं. इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे का हिस्सा है. हैविंग बीन क्रिएटेड ऑफ वन एसेंस, जो कि एक ही रूह से तख्लीक किए गए. ये उसी तरह का कौल है जैसे कुरान पाक में फ़रमाया गया था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में बयान फरमाया कि तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे. और ये बात किसने की थी? द पर्शियन पोइट सादी ऑफ शिराज. फ़ारसी के शायर सादी, जिन्हें हम शेख सादी कहते हैं, जिनका ताल्लुक़ शिराज से है, ईरान के शहर, had said long ago, and this statement was inscribed on the entrance or to the Hall of Nations in the headquarters of UN in New York. और यही कॉल जो सादी ने, शेख सादी ने कहा था बहुत अरसा पहले, ये यूनाइटेड नेशंस के यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जो न्यूयॉर्क में मरकज़ी दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, उसके हॉल ऑफ नेशंस पे की एंट्रेंस पे, यानी वो हॉल जहाँ पर तमाम अक़वाम जब बुलाई जाती हैं, उनका इजलास मुनक्किद किया जाता है, उस हॉल में बैठते हैं वो. उस हॉल की जो एंट्रेंस है, दाखिली दरवाज़ा है, उसके ऊपर ये कॉल लिखा गया है. कौन सा? चिल्ड्रन ऑफ एडम आर लेम्स टू ईच अदर हैविंग बीन क्रिएटेड ऑफ वन एसेंस. क्लियर? In 1948 AD, the member countries of the UN agreed upon a list of about 30 human rights called the Universal Declaration of Human Rights. 1948 में रुकन ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा के जो रुकन ममालिक हैं, वो सब एग्री हुए एक लिस्ट पर. कौन सी लिस्ट? जिसके अंदर 30 उसूल और क़वानीन लिखे गए थे ह्यूमन राइट्स के बारे में. यानी इंसानी हुकूक कौन से हैं और वो इंसानों को मिलने चाहिए, वो 30 थे और वो तमाम रुकन ममालिक उस पर एग्री हो गए थे. और इन्हीं 30 उसूलों को, क़वानीन को यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, यानी इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर. इट वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट था, बहुत अहम दस्तावेज़ थी, बिकॉज so many people from around the world agreed that human rights were important
کیونکہ تمام دنیا کے بے شمار لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق سب سے زیادہ اہم ہیں. اینڈ پاکستان پلیڈ اے کروشل رول ان گیٹنگ اٹ اپرووڈ بائی ادر مسلم کنٹریز. اور پاکستان نے اس میں بہت کلیدی کردار، کروشل بہت اہم، بہت کلیدی کردار ادا کیا. کس چیز میں؟ ٹو اپرووڈ بائی ادر مسلم کنٹریز، جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان سے بھی اس دستاویز کو اپروو کروایا، تسلیم کروایا. امنگ دا رائٹس لسٹڈ ان دا ڈیکلریشن آر، اس دستاویز میں جو 30 رائٹس لکھے گئے ہیں انسانی حقوق کے، ان میں سے چند ایک یہاں پر آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں جو بہت اہم ہیں. نمبر 1، دا رائٹس ٹو لائف، لبرٹی اینڈ سیکیورٹی آف اے پرسن. سب سے پہلا حق انسان کی زندگی کا، اس کی آزادی کا اور اس کے تحفظ کا، کہ انسان کی جان مال کی اس کا اسے تحفظ ملنا چاہیے. نمبر 2، دا رائٹس ٹو فریڈم فرام آربیٹری اریسٹ. آربیٹری اریسٹ مینس وداؤٹ ایویڈنس اریسٹ، بغیر ثبوت کے گرفتار کر لینا. یعنی انسان کو حق حاصل ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس پر کسی قسم کا کوئی الزام لگایا گیا ہے جس کو ابھی ثابت نہیں کیا گیا، تو اس سے پہلے اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے جب تک کہ اس کا الزام ثابت نہیں ہو جاتا. مطلب ایک شخص نے اگر چوری کی ہے، لوگ اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اس کا ایویڈنس لے کر آیا جائے، اس کا ثبوت لایا جائے، اس کے بعد اسے اریسٹ کریں، اس سے پہلے نہیں. ٹو اے فیئر ٹرائل، اور پھر اس کا منصفانہ ٹرائل ہو، احتساب ہو. ٹو بی پریزیومڈ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، اور جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے تو اس شخص کو معصوم سمجھا جائے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہی الزام لگایا ویسے ہی اس کو مجرم قرار دے دیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کریں، بلکہ جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس کو معصوم تصور کریں. ٹو فریڈم فرام انٹرفیئرنس ود دا پرائیویسی آف ونز ہوم اینڈ کرسپونڈنس. اور ایک اور چیز کی آزادی انسان کو حاصل ہے، کس چیز کی؟ پرائیویسی آف ونز ہوم. مطلب ایک شخص کو اس کے گھر میں اس کی ذاتی زندگی کی آزادی ہے اور اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور صرف اس کے گھر میں ہی نہیں بلکہ اس کے کرسپونڈنس، یعنی اگر وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، خط و کتابت کرتا ہے، تو اس کی بھی اسے آزادی ہے. زبردستی اس کے بارے میں معلومات کرنا، جاسوسی کرنا ٹھیک نہیں ہے. دا رائٹس ٹو فریڈم آف موومنٹ، نقل و حرکت کی آزادی، یعنی وہ جہاں کہیں آنا جانا چاہے جا سکتا ہے. اینڈ ریزیڈنس، اور اس کی رہائش کی، جہاں چاہے وہ رہائش اختیار کر سکتا ہے. ٹو اسائلم، نیشنلٹی اینڈ اونرشپ آف پراپرٹی. ٹو اسائلم مینس دارالامان، امن میں، یعنی کہ وہ کہیں پہ بھی امن اور سکون کے ساتھ رہائش اختیار کر سکتا ہے. نیشنلٹی، قومیت کی آزادی ہے. اینڈ اونرشپ آف پراپرٹی، اور دولت رکھنے کی، ملکیت کی آزادی ہے، جائیداد کی. دا رائٹس ٹو فریڈم آف تھاٹ، کنسائنس، ریلیجن، اوپینین اینڈ ایکسپریشن. اسے حق ہے، کسی بھی انسان کو حق ہے، آزادی ہے فریڈم آف تھاٹ، اس کی سوچ اور فکر کی، اس کی سوچ، اس کی فکر، وہ جیسا چاہے سوچ سکتا ہے. کنسائنس، اس کا ضمیر، اس کا باطن، یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اس کی جیسی سوچ ہو، فکر ہو. ریلیجن، اسے مذہب کی آزادی ہو. اوپینین اینڈ ایکسپریشن، اس کی رائے اور اس رائے کے اظہار کی آزادی ہو. ٹو ایسوسیشن، پیسفل اسمبلی، روابط کی، یعنی کہ وہ رابطہ رکھتا ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا، اور پیسفل اسمبلی، اگر ان کے ساتھ وہ ملتا جلتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں. اینڈ پارٹیسپیشن ان گورنمنٹ، اور گورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ، شامل ہونے کی، شمولیت کی آزادی. ٹو سوشل سیکیورٹی، معاشرتی حفاظت کی آزادی. ورک، ریسٹ اینڈ اے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایڈیکیٹ فار ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. اس کی ساتھ ساتھ کام کرنے کی، ریسٹ کرنے کی، اور ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ، زندگی کا ایک معیار، ایڈیکیٹ کسی حد تک، کافی حد تک، یعنی اس کو اتنا معیار زندگی ضرور ملنا چاہیے جس میں وہ ہیلتھ، صحت کے ساتھ، اینڈ ویل بینگ، اور خوشحالی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکے. دا رائٹس ٹو ایجوکیشن اینڈ پارٹیسپیشن ان دا سوشل لائف آف ونس کمیونٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کمیونٹی ہے، یعنی جس بھی علاقے لوگوں سے، جس اقلیت سے، کسی مذہب سے، کسی خاص قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس میں رہتے ہوئے اسے
اپنی ایجوکیشن کی اور اپنے معاشرتی معاملات میں پارٹیسپیشن کی آزادی ہونی چاہیے. یہ 5 بنیادی حقوق ہیں. خاص طور پر اس کے علاوہ 25 اور ہیں جو اس ڈیکلیریشن میں موجود ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل بین الاقوامی تحفظ یہ ایک اور تنظیم ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل از اندر ویل نون آرگنائزیشن. یہ بھی ایک بہت مشہور تنظیم ہے, بین الاقوامی تنظیم ہے. ورکنگ فار ہیومن رائٹس ان دا ورلڈ, یہ بھی دنیا میں انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. اب برٹش لائر پیٹر بیننسن اسٹیبلشڈ اٹ ان 1961 AD. ایک برطانوی وکیل پیٹر بیننسن نے اسے 1961 میں قائم کیا تھا. دا ہیڈ کوارٹرز آف ایمنسٹی انٹرنیشنل آر ان لنڈن, اور اس کا مرکزی دفتر لندن میں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل ورکس فار دوز پیپل ہو ہیو بین امپریزنڈ بیکاز آف دیئر ریلیجیس اور پولیٹیکل بلیفس. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جو اپنے مذہب یا سیاسی اعتبار سے سیاسی عقیدوں کی بنا پر قید کر دیے جاتے ہیں. دا آرگنائزیشن آلسو ورکس فار دا پروموشن آف دا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی حقوق کا عالمی منشور جو یونائٹڈ نیشنز میں طے کیا گیا تھا اس کی تحفظ اور اس کی پروموشن یعنی اس کو بہتری اور اس کو ترقی دینے کے لیے بھی کام کرتی ہے. It's enough for today. Open exercise. Look at question number 4. What is the Universal Declaration of Human Rights? Why it is important? Open Universal Declaration, جو بھی ٹاپک ہم نے پڑھا ہے, and second paragraph. In 1948 AD, the member countries of the UN agreed upon a list of about 30 human rights called the Universal Declaration of Human Rights. It was an important document because so many people from around the world agreed that human rights were important, and Pakistan played a crucial role in getting it approved by the other Muslim countries. یہاں تک اس کا آنسر ہے. This is the answer of question number 4. Okay, write down this answer on your notebook and learn it by heart. Remaining part inshallah we will read in the next lesson.